اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ آج کا جو ہمارا موضوع ہے دیسی اجوائن کے بارے میں ہے۔ دیسی اجوائن کے طبی فوائد اور نقصانات۔ دیکھیں، اجوائن دو قسم کی ہوتی ہے، ایک دیسی اجوائن ہوتی ہے، دوسری اجوائن خراسانی ہوتی ہے۔ دیسی اجوائن پاکستان میں وافر مقدار میں اس کی پیداوار ہے، جبکہ خراسانی اجوائن ایران کے علاقے خراسان میں اس کی پیداوار ہے۔ بہت سے حکیم صاحبان کہتے ہیں جو خراسان کی اجوائن ہے وہ اجوائن نہیں ہوتی۔ واللہ علم ٹھیک ہے یا غلط، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اب دیکھیں، کسی بھی چیز کا استعمال ہم کرتے ہیں، کوئی خوراک ہو، کوئی فروٹ ہو یا کوئی سبزی ہو، جب تک ہمیں اس کے مزاج کا علم نہیں ہوگا ہم اس سے فوائد حاصل نہیں کر سکتے۔ اجوائن کا جو اللہ پاک نے مزاج ترتیب دیا ہے یہ تیسرے درجے میں گرم خشک ہے، یعنی کہ بے حد گرم ہے۔ یہ ہمارے جگر کے حدود جاذبہ کو ایکٹیو کرتی ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، ہمارے جگر کے دو پارٹ ہیں، حدود جاذبہ، حدود ناقلہ۔ اب حدود جاذبہ حرارت کو جذب بھی کرتا ہے، حرارت کو پیدا بھی کرتا ہے اور حرارت کو سٹور بھی کرتا ہے۔ یہ فنکشن حدود جاذبہ کا ہے۔ جبکہ حدود ناقلہ ہمارے جسم میں حرارت پیدا بھی کرتی ہے، حرارت کو سٹور بھی کرتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کو خارج بھی کرتی ہے۔ یہ دو پارٹ ہیں جگر کے، دونوں کی تفصیل میں نے آپ کو بتا دی۔ یہ حدود جاذبہ کو ایکٹیو کرتی ہے۔ گرمی والا کوئی انسان ہے، غدی تحریک ہے اس کی، سوداوی تحریک ہو اس کی، اگر وہ اس کو استعمال کرے گا تو اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہوگی، کیونکہ اس کے جسم میں پہلے ہی گرمی ہے، تیسرے درجے میں یہ گرم ہے، تو اس کے لیے کیسے یہ فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے؟ اس کو اعصابی مزاج والے لوگ بڑی آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں، ان کے لیے یہ فائدہ مند بھی ہے۔ عضلاتی مزاج والے بھی قدرے اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ صرف گرمی کا جس کا مزاج ہو، جس کا مزاج گرم ہو، وہ اس کو استعمال نہ کرے۔ بلغمی مزاج، رطوبات کی زیادتی، ناک سے پانی کا بہنا، آنکھوں سے پانی کا بہنا، پیشاب کا بار بار آنا، زبان کا سفید ہو جانا، ان کے لیے یہ اکثیر ہے۔ یہ تمام علامات اعصابی مزاج کے لوگوں میں ہوتی ہے، سردی والے مزاج کے لوگوں میں ہوتی ہے، بلغمی مزاج کے لوگوں میں ہوتی ہے، ان کے لیے یہ بہترین ہے۔ یہ ہمارے جسم سے فاسد مادوں کو خارج کرتی ہے، بلغم کو خارج کرتی ہے، رطوبات کو خارج کرتی ہے۔ بلغمی کھانسی کے جتنے بھی سیرپ دستیاب ہیں ان میں اجوائن کا استعمال ضرور ہوتا ہے۔ جوڑوں کے دردوں کے لیے، لنگڑی کے درد کے لیے، وبائی امراض کے لیے بہترین ہے۔ خوراک کی جو مقدار ہے 5 گرام تک ہے، 3 گرام سے 5 گرام تک۔ اس کو سادہ پانی سے بھی آپ لے سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو آپ اس کو روز استعمال کریں۔ اگر آپ نے روز استعمال کرنی ہے کھانا کھانے کے بعد تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے، ایک چھوٹا چمچ اجوائن کا لے لیں آپ، یہ ایک چٹکی، یہ دیکھیں،
اور اتنا ہی خشک پدینہ لے لیں آپ، خشک پدینہ۔ اگر خشک پدینے کا پاؤڈر بنا ہوا ہے آپ کے پاس تو ٹھیک ہے، ورنہ اجوائن اور پدینہ اس کو آپ مکس کریں، ایسے پھانک لیں اور پانی پی لیں، وہ بہترین ہے۔ اس سے معدے کو تقویت ملے گی، نظام ہضم درست ہو جائے گا، گیس خارج ہو جائے گی، قبض نہیں ہوگی، آپ کو کھایا پیا آپ کا ہضم ہو جائے گا، کیونکہ یہ ہاضمہ کو تیز کرتی ہے اور خود بھی جلدی ہضم ہو جاتی ہے، بلغم کو خارج کرتی ہے، دمہ کے مریضوں کے لیے بہترین ہے، ریا کو یہ خارج کرتی ہے۔ بچوں کے پیٹ میں جو کیڑے پڑ جاتے ہیں فاسد مادوں کی وجہ سے، فاسد مادے وہاں جمع ہو جاتے ہیں، ان میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔ اب کیڑے ایسے نہیں پڑتے جب تک ہمارے جسم میں فاسد مادے جمع نہیں ہوں گے، کیڑے نہیں پڑ سکتے۔ اس کے لیے یہ بہترین ہے۔ ہماری رگوں کے جو صوبے ہیں ان کو کھولتی ہے یہ، اس میں اگر رکاوٹ ہے اس کو دور کرتی ہے، اگر اس میں تنگی ہے اس کو اوپن کرتی ہے، جگر کی سختی کو دور کرتی ہے، پتھری کسی بھی قسم کی ہو اس کو توڑتی ہے، اگر کسی کو ہچکی لگ جائے اس کو یہ دور کرتی ہے، ایسے بولتے ہیں نا ہچکی لگ جاتی ہے، اس کو یہ دور کرتی ہے، خون کو پتلا کرتی ہے، اگر خون میں کسی جگہ کلاٹ ہے اس کو دور کرتی ہے، پیٹ میں درد، پیٹ میں گیس اس کو رفع کرتی ہے۔ اب پیٹ کے جو کیڑے ہیں وہ بچہ ہو، بڑا ہو، عورت ہو، مرد ہو، بوڑھا ہو، صرف فاسد مادے جسم میں جمع ہونے کی وجہ سے پیٹ میں کیڑے پڑتے ہیں، دوسری اس کی کوئی وجہ نہیں ہوتی۔ اگر آپ کا پیٹ صاف ہوگا، معدہ صاف ہوگا، قبض نہیں ہوگی، گیس نہیں ہوگی، تو آپ کو کیڑے نہیں پڑیں گے، آپ کے اندر فاسد مادے جمع نہیں ہوں گے، آپ کو قبض نہ ہو۔ کوشش کیا کریں آپ قبض کو رفع کریں۔ 100 بیماریوں کی جڑ قبض ہے۔ اگر آپ کو ایک دن پخانا نہیں آتا، ایک دن لیٹرین یوز نہیں کرتے، آپ دوسرے دن لیٹرین جاتے ہیں تو آپ کو قبض ہے۔ بہت سے لوگ میرے بھائی کہتے ہیں نہیں جی ہمیں تو دوسرے دن پخانا آ جاتا ہے۔ بھائی آپ کی بات ٹھیک ہے، دوسرے دن آپ کو پخانا آ گیا ہے، جو پہلے دن کی آپ نے خوراک کھائی تھی وہ تو آپ کے جسم سے باہر نہیں نکلی، یہی فاسد مادے ہیں، یہی ہمارے جسم میں جمع ہوتے ہیں جو بیماریوں کا باعث بنتے ہیں۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو اجوائن کے بارے میں۔ یہ دیکھیں میں اس کو ایسے، تو دعا ہے اللہ پاک سے، اللہ پاک آپ کو صحت دے، تندرستی دے، صحت والی زندگی دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔